حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ دریا کے اندر سفر کر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ ایک انسان بیٹھ گیا جو کہ بہت ذہین اور شاطر تھا۔ اس نے آپ سے گفتگو شروع کی، آپ اس سے بات کرتے رہے۔ بات کرتے کرتے آپ نے اسے بتا دیا کہ میرے پاس ایک تھیلی ہے جس کے اندر 6000 دینار موجود ہیں۔ اب اس شیطان انسان نے جب یہ سنا تو اس کے دل کے اندر کھوٹ آ گیا، اتنی بڑی رقم ہے۔ اب سوچنے لگا کہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے تاکہ یہ رقم میں خود حاصل کر لوں، میرے پاس آ جائے۔ وہ مزید قریب ہو گیا، مزید معلومات لیتا رہا۔ جب اسے مکمل علم ہو گیا کہ واقعی ان کے پاس ایک تھیلی ہے، اس کا رنگ یہ ہے، اس کے اندر 6000 دینار ہے، تو پھر اس نے شور مچانا شروع کر دیا کشتی کے اندر کہ لوگوں، میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے جس کے اندر میرے 6000 دینار موجود تھے، اور یہی میری گم ہو گئی ہے، تلاشی لیجئے تاکہ کسی سے وصول ہو سکے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ فوراً سارے راضی ہو گئے کہ ہاں تلاشی لینی چاہیے تاکہ کم از کم چور کا پتہ چلے چور ہے کون، اور پھر اس نے چوری کیوں کی، اس کو شریعت کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ آج کا دور تھا نہیں کہ رشوت سے بات بن جاتی، سچا دور تھا، لہذا تلاشی شروع کر دی گئی۔ اب ایک انسان کے لیے، دوسرے کی، تیسرے کی، چلتے چلتے یہ حضرت امام بخاری علیہ السلام ان کے پاس پہنچ گئے۔ جب حضرت امام بخاری کے پاس یہ لوگ پہنچے تو اس وقت آپ سے تلاشی لی گئی، لیکن آپ کے پاس سے وہ تھیلی برآمد نہ ہوئی۔ آخر کار جب ساری کشتی کو دیکھ لیے کہیں سے تھیلی نہ مل سکی تو وہ اپنی جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید شور کرنے لگا کہ یار میری تھیلی گم ہوگی، مجھے مل نہیں رہی، میرا تعاون کرے، مدد کرے۔ لوگوں نے کہا بھائی تیری تھیلی ہم نے ڈھونڈیا، کب کہیں سے نہیں مل رہی، تو کہاں سے تلاش کرے، تیرے سامنے سب کی تلاشی لی ہے۔ خیر وہ چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ سفر اپنا طے کرتے رہے۔ کشتی جب کنارے سے جا کر لگی، سارے مسافر وہاں سے نکلے تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی کشتی سے باہر نکلے، اور نکل کر پھر آپ بھی دریا کے کنارے اپنے سفر کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ جب لوگ تھوڑے سے منتشر ہو گئے تو وہی شیطان صفت انسان آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا امام صاحب، مجھے آپ نے بتایا تھا اور آپ کے پاس یہ دینار کی تھیلی موجود تھی جس کے اندر 6000 دینار تھے، یقیناً آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ نے یہ بات سچ ہی کہی ہے، لیکن وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گئی کدھر ہے آپ کے پاس سے، مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے بھائی، میں نے تجھے معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، تجھ سے خطا ہو گئی ہے، لیکن وہ کہنے لگا حضرت مجھے بتائیں وہ آخر تھیلی کہاں گئی ہے، مجھے یہ بھی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ شور مچا کہ تھیلی گم ہو گئی اور اس کے اندر یہ نشانیاں تھی، تو وہ تھی میری تھیلی میرے پاس تھی، تو میں نے فوراً دریا کے اندر پھینک دی، کیونکہ اگر لوگ تلاشی لیتے تو میرے پاس سے برآمد ہو جاتی۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا حضرت اتنی بڑی تھیلی، اس کے اندر اتنی بڑی اماؤنٹ، اور آپ نے ایسے دریا کے اندر ڈال لی، آپ صفائی میں کہہ سکتے تھے یہ میری ہے، میں نے اسے بتایا، آپ نے بغیر سوچے سمجھے آپ نے وہ دریا کے اندر ڈال لی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ میں حضور کی احادیث کو جمع کر رہا ہوں اور پھر مجھ سے روایت آگے چلتی ہے، لوگ مجھ سے حدیث سیکھتے ہیں، میں لوگوں تک حضور کی حدیث پہنچا رہا ہوں، لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن تمہارے ایک جھوٹ کی وجہ سے جب وہ تھیلی مجھ سے برآمد ہو جاتی، لوگ میرے قریب آتے، تھیلی نکال لیتے تو لوگ مجھ سے بدظن ہو جاتے، اور پھر پورے علاقے کے اندر خبر پھیل جاتی، پھر مجھ سے کوئی حدیث کا علم نہ لیتا۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے جو مجھ سے چھن جاتی، نہ تو میں روایت کر سکتا، نہ کسی کو بتا سکتا تھا، تو بس اس فن کو بچانے کے لیے، اس نصیب والی بات کو بتانے کے لیے میں نے یہ سارا کھیل کھیلا، 6000 دینار کو میں نے لٹا دیا۔ اس طریقے سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو جمع کیا اور اپنا سب کچھ لٹایا۔ اس کے لیے اور بھی کافی آپ کی زندگی کے واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے بہت سے معاملات ایسے آ گئے تھے جہاں پہ اپنے آپ کی جان کو خطرے میں ڈال دی، لیکن احادیث کا علم اس کو بالکل پاک صاف رکھا لوگوں کی نظر کے اندر، تاکہ لوگ اس طرح نہ ہو کہ مجھ سے روایت لینا چھوڑ دیں، مشکوک بنوں، اور میرے پاس ایک احادیث کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ اتنی بڑی محنت کی ہے اکابرین نے،
تب جا کر ہمارے پاس یہ کتابیں پہنچی ہیں، حضور کے یہ فرامین پہنچے ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طریقے سے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی ڈگر پر چل کر حضور علیہ السلام کے دین کے جھنڈے کو ہر جگہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔